السلام علیکم۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہو کہ دنیا کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں ہی فتح کر لیا گیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی 95% تاریخ بھی اسی ابتدائی 300 سال تک محدود تھی۔ ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ آج 2019 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا۔ سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی فرقے کے مسلمانوں کا قتل عام کرتا اور دولت لوٹ کر لے جاتا۔ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلا کٹتا دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری نظر آئیں گی۔ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے دکھائی دیں گے۔ مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا اور مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے، اور آپ مومنوں کے ہاتھوں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے۔ آپ 1018 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے جائیں گے۔ آپ کو مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیان حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری اور دین اسلام سے غداری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عالم اسلام 1000 سال سے کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کرتا رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 مرتبہ بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیں، ہم مسجدوں میں یہودیوں کے اے سی اور پنکھے لگا کر عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذان دے کر اور لا دینی یعنی چائنا کی جائے نماز پر سجدے کر کے ساری دنیا کے لا دینوں کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بھی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک ملک تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہم اگر جنگجو تھے اور ہمارا اگر 1400 سال کا لڑنے کا تجربہ تھا تو ہم کم از کم لڑائی میں ہی پرفیکٹ ہو جاتے، اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میک بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی۔ آج کم از کم شام، عراق، لیبیا، مصر اور افغانستان انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے۔ آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی ملاحظہ کیجئے، ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر، ان کی فوج ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنے ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی 90% تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہم نے 500 سال سے دنیا کی کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی خوراک، کوئی نیا فلسفہ، کوئی اچھی کتاب، کوئی اچھا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو شاید ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ ہم 1000 برسوں میں صاف ستھرا استنجا خانہ نہیں بنا سکے۔ ہم نے موزے، سلیپر،
سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا لباس نہیں بنایا۔ ہم نے قرآن مجید کے لیے کاغذ پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی، مگر یہ بھی ہمارے علماء کی فکری ارتقاؤں میں بسنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے۔ ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کرواتے ہیں۔ ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنی سے خریدتے ہیں، اور ہمارے لیے آب زمزم کا پانی بھی ایک کافر کمپنی نکالتی ہے۔ ہماری تسبیحات اور جائے نمازیں بھی چین یعنی ایک لادینی ملک سے آتی ہیں، اور ہمارے احرام اور کفن بھی ایک جرمن مشین میں تیار ہوتے ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صارف سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتے۔ یورپ زندگی کی نعمتیں ایجاد کرتا ہے اور اسلامی دنیا تک پہنچاتا ہے۔ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر بنانے والوں اور ایجاد کرنے والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور پھر ان پر لاکھوں مرتبہ ملامت اور لعنت بھیج کر سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، جس سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سعودی عرب کو بھیڑیں دینے سے انکار کر دیا، اس سال مسلمان حج پر قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اور جس دن یورپ اور امریکہ نے اسلامی دنیا کو گاڑی، جہاز اور کمپیوٹر بھیجنا بند کر دیا، ہم اس دن گھروں میں مبہوس ہو کر رہ جائیں گے اور شہر سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ہم ہیں اور یہ ہے ہماری پوزیشن۔ لیکن آپ کسی دن ان لوگوں کے دعوے سن لیں جو میٹرک تک پاس نہیں کر سکتے اور جنہیں پیج تک لگانا نہیں آتا۔ جس دن ان کے بوڑھے والد کی دہاڑی نہ لگے، اس دن ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ آپ ان کے نعرے، ان کے دعوے سن لیجئے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، یہ اغیار کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے علماء کرام کی تقریریں سن لیجئے، یہ اپنے مائک کی تار تک ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اپنے مریدوں تک مارک زکربرگ کے فیس بک کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ آج تک ابن تیمیہ، ابن کثیر، امام غزالی اور مولانا روم سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ پورے عالم اسلام میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو ابن عربی کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکے۔ ابن اشہام اور ابن اصحاف بھی آکسفورڈ پرنٹنگ پریس کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ابن روش بھی ہمیں یورپ کے اسکالرز نے سکھایا تھا۔ لیکن آپ علماء کی تقریریں سن لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ نعوذ باللہ پوری کائنات کا نظام مولانا اللہ دتا چلا رہے ہیں۔ ہم کس برتری پر خود کو دنیا کی عظیم ترین قوم سمجھتے ہیں، جو آج تک ہر جمعہ کے خطبہ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے کے باوجود اسے مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں نافذ ہی نہیں کر سکے۔ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ ہم اگر دل پر پتھر رکھ کر یہ حقیقت مان لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری منافقت ہماری جینز کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اس قدر دین سے غداری اور منافقانہ رویے کے بعد بھی اگر ہم ایک آزاد ریاست کے مالک ہیں تو یہ اس غفور و رحیم رب کی رحمت، عنایت یا شاید مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی اور مہلت ہے کہ شاید ان بھولے بھٹکے مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اگر آج مسلمانوں نے اپنی اس روش کو نہ بدلا تو شاید ہم اس آزاد ریاست کو بھی کھو بیٹھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجئے۔
اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔